اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمودۃ محمد وآل محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والائمۃ المعصومین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصابنا لمولانا ومقتدانا وسیدنا سید الشہداء الحسین ابن علی واہل بیتہ وانصارہ واصحابہ آلاف التحیۃ والسلام علی سید الانام ذی الرتبۃ والمقام الذی معروف فی السماوات بأحمد وفی الارضین بمحمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ وانصروہ۔ برادران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ بعنوان حمایت الحسین۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار و اصحاب کی حمایت کرنے والے مختلف ہیں۔ خالق بھی حمایت الحسین میں ہے اور بہت ساری مخلوق بھی حمایت الحسین میں۔ خالق کی حمایت یہ ہے کہ ولادت امام حسین سے قبل، تخلیق آدم سے قبل حسین ابن علی کا تذکرہ خالق نے خود بھی کیا ہے، جبریل سے بھی کروایا ہے، انبیاء ما سلف سے بھی کروایا ہے، حضور پاک سے بھی کروایا، حتیٰ شب معراج میں بھی حضور جب تشریف لے گئے تو امام حسین کا ذکر وہاں آیا، اور اللہ نے ولادت امام حسین پر جہنم کی آگ کو گلزار کر دیا، جنت کو ڈیکوریٹ کر دیا، حوران بہشت کو بھیجا کہ مبارکباد دینے جائیں، فرشتوں کو قطار اندر قطار بھیجا کہ وہ جائیں اور جا کر حضور پاک کو، علی و بطول کو، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو تبریک کا ہدیہ پیش کریں، اور اللہ نے حمایت کے طور پر دردائی اور اسی طریقے سے فطرس اور سلسائیل کو شفا عطا فرمائی، تاکہ حمایت مظلوم کا قبل از انویسٹمنٹ، قبل از شہادت معلوم ہو کہ کیا مقام ہے۔ حضور پاک نے یوں حمایت کی اپنے اس صاحبزادے کی، اس نواسے کی، کہ آپ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اور ہمارے چھٹے امام نے انہی سے، یعنی اپنے بزرگوار سے نقل کیا، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ حضور کا یہ فرمانا، اللہم انی احب الحسین و احب من احب الحسین، بار الہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں، ہر اس سے بھی محبت رکھتا ہوں جو میرے حسین کا محب ہے۔ یہ حمایت ہے حضور کی، ماں باپ نے بھی حمایت کی، بہن بھائیوں نے بھی حمایت کی۔ حمایت حسین کا درجہ دیکھیے کہ علی جیسا قسیم النار والجنت قدم نہیں رکھے گا جنت میں، خاتون جنت جیسی
सैयदत निसाइल जन्नह व निसाइल आलमीन कदम नहीं रखेंगी, रहमतुल लिल आलमीन कदम नहीं रखेंगे, सैयद शबाब अहल जन्नह हसन मुज्तबा कदम नहीं रखेंगे जब तक हुसैन के आज़ादार जन्नत में न चले। इससे ज्यादा हिमायत क्या हो सकती है फैमिली की तरफ से। मादर हुसैन आज भी आज़ादारान हुसैन के लिए दुआ फरमाती हैं। ये बहुत बड़ी हिमायत है पूरी फैमिली की तरफ से। अब आ जाइए इस मुकदमे के बाद, अब हमने आज जो असल उन्वान हमारा ये है कि जो आम मखलूक है, उम्मत है, उसमें हिमायत की कितनी किस्में हैं, कितने हामी हैं हुसैन इब्ने अली। देखिए अब्दुल्ला इब्ने उमर जो हज़रत उमर साहब हैं, सकीफ़ बनी साहिदा के जो शूरा है उसके यूनानिमस जो खलीफा मुकर्रर हुए थे, दूसरे खलीफा साहब, ये खलीफतुल मुस्लिमीन इनके फर्जंद हैं और बड़े नेक हैं। वो अब्दुल्ला इब्न उमर बड़े बुजुर्ग हैं, नेक हैं, उन्होंने भी हिमायत की है। मगर देखना है कि उनकी हिमायत कहाँ तक है, किस रंग में है। बनी हाशिम ने भी हिमायत की है, कुरैश ने भी हिमायत की है, अहले मदीना ने भी हिमायत की है। ऐसे नहीं कि मदीना कोई सारा इमाम हुसैन का खिलाफ था, इमाम हुसैन के खिलाफ था, या मक्के वालों ने भी हिमायत की है, कूफे वालों ने भी हिमायत की है, शाम वालों ने भी हिमायत की है, इराक वालों ने, यमन वालों ने। अब ये देखना है आज कि हिमायत किस किस्म की थी, टाइप ऑफ हिमायत क्या। असहाब रसूल ने हिमायत भी की है, मुखालफत भी की। कन्वर्टेड लोगों ने हिमायत भी की है, मुखालफत भी की। क्रिश्चियन ने हिमायत की है, मुखालफत बिल्कुल नहीं की। ये अजीब है वाक़या। तो गोया इमाम हुसैन की जो हिमायत है, आज उन्वान बड़ा अछूता उन्वान है और इंशाअल्लाह आप इस उन्वान को बाकायदा सबक के तौर पर अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमाएं। और हमें आज के इस खिताब में ये देखना है, आज के जुमे के खुतबे में, कि हम किन में से हैं, हमारी हिमायत कौन सी हिमायत है। पहले मैं आज एक वाक़या नकल करता हूँ जो मैंने आपकी खिदमत में कभी नकल नहीं किया। आज मैंने एक मज़मून भी लिखा है फजर के बाद, वो पहले सुन लीजिए। एक साहब हैं उबैदुल्लाह इब्ने हुर जुअफी एन के साथ, ये बहुत मुतमव्विल हैं, कूफा के, ये अहले कूफा और बड़े अमीर हैं, बहुत अमीर कबीर जिसको आप कहते हैं वो हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ तशरीफ ले जा रहे थे करबला, तो रास्ते में एक मंजिल है कसरे बनी मकातिल, वहाँ पर जब ये रुके हैं, ठहराव होता था उस ज़माने में। ज़ाहिर है जैसे आप लोग भी ब्रेक लेते हैं, ये जब जा रहे हो हाईवेज पर तो आप वहाँ देखते हैं कि कुछ रेस्ट एरियाज आते हैं, ब्रेक वहाँ होती है। तो ये काफिले भी ब्रेक लेते थे, पानी भर लेना, पानी कम हो जाता था, खाना कम हो जाता था, छोटे बच्चे होते थे। ख़ास तौर पर जब काफिला मिक्स अफराद पर होता तो ब्रेक्स ज़रूरी होती थी। और वहाँ भी ऐसे ही ब्रेक पॉइंट बने होते थे जैसे आपके यहाँ रेस्ट एरियाज हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, वो देख लें कि बाकायदा वो जो ब्रेक्स की हैं जहाँ जहाँ, उन तमाम को मनाजिल लिखा गया है। मनाजिल मदीना से मक्का, मक्का से करबला। कसरे बनी मकातिल करबला के करीब है, वहाँ बहुत दूर नहीं है। यानी अगर कोई तेज बोलता था रात के वक्त तो आवाज़ कसरे बनी मकातिल तक जा सकती थी। वहाँ पर उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे जुअफी का भी पड़ाव था। आपका एक ऑफिशियल मुअज्जिन था, हमारे यहाँ तो खैर ऑफिशियल नहीं होता, और ऑफिशियल बंदे को ऐसे नहीं समझना चाहिए, दादागिरी नहीं करनी चाहिए अजान पर। हाँ, इमाम वक्त अगर मुअय्यन कर दे फिर दूसरे के लिए अजान कहना जायज़ नहीं। या हुजूर ने जैसे बिलाल को मुअय्यन किया, तो बिलाल के होते हुए सलमान अगरचे उनसे अफजल है मगर वो नहीं दे सकते अजान, कह नहीं सकते, वो अलग चीज़ है। या जैसे इमाम रातिब होता है ऐसे मुअज्जिन रातिब हो तो फिर बात अलग है, उसका हक होता है, उसका राइट होता है। खैर, हज्जाज इब्ने मसरूक, ये नाम याद कर लीजिए, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक ऑफिशियल मुअज्जिन है जिसने शब आशूर यानी सुबह आशूर की अजान के अलावा आशूर में सारी अजानें उसी ने दी जब तक वो जिंदा रहे। तो
یہ میسنجر بھی تھے سرکار کے. کتنے خوش قسمت تھے یہ لوگ کہ جن پر امام وقت امام حسین جیسی ہستی اعتبار کرے. میسج دے رہے ہیں. ان کو بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ عبید اللہ ابن حر جعفی یہی قریب میں ہمارے ہاں کہیں پڑاؤ کر چکا ہے، تو جاؤ میری طرف سے جا کے پیغام دو کہ حسین ابن علی تجھے جہاد کی اور سپورٹ کی، حمایت کی، معاونت کی دعوت دے. حجاج گئے اور حجاج کو انہوں نے بالکل جیسے اہل پنجاب کہتے ہیں دھلا ہوا جواب دے دیا کہ ہاں چٹا جواب دے دیا کہ بھئی میں حمایت نہیں کروں گا. اور یہ بھی کہا اللہ اکبر کہ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے حسین ابن علی سے ملنے کا. ظاہراً یہ خوف کی وجہ سے ہی تھا. امام حسین کو جب یہ پیغام ملا تو امام نے اپنے چند اصحاب ساتھ لیے. امام خود اس کے خیمے میں چلے. جب اس کو پتہ چلا کہ امام تشریف لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے تو عبداللہ ابن عمر بھی بہت احترام کرتے تھے، ابو ہریرہ بھی احترام کرتے تھے، انس بن مالک بھی بچپن میں امام حسین کا بچپن تھا. سامنے تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ امام حسین کو اس طریقے سے انسلٹ کرے. تو خیر انہوں نے تقدم تفضل تشرف کہہ کے سیدی اندر بلایا اور صاف یہ کہہ دیا کہ سرکار آپ کا شکریہ. امام نے یہ فرمایا کہ تم بہت گناہ گار ہو. یہ جملہ ذرا آج سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ خطبہ بڑا امپریسو ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. سرکار نے فرمایا تم نے زندگی میں بہت گناہ کیا. وہ بڑا گناہ گار تھا، بس اتنا ہی میں اشارہ کروں گا، بہت بڑا گناہ گار. سرکار فرما رہا ہے تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے، بہت ہی زیادہ. میں چاہتا ہوں کہ تجھے معاف کرا دوں. یہ دیکھیں کربلا کا انسٹیٹیوٹ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کرا رہے. میں امام سے کہوں گا سرکار ہمیں بھی معاف کرا دے، ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم سے بڑی معصیتیں ہوئیں، تو میں تجھے معاف کرانا چاہتا ہوں. کیسے معافی ملے گی اس کا سوال بھی ہو تو پتا آپ کو. بوڑھا آدمی ہے، جنگوں منگوں میں بھی میدان ہے، جنگ میں رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ سرکار توبہ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا فرزند رسول نواز رسول کا ساتھ دو، اللہ دنیا میں بھی درجات بڑھا دے گا، توبہ قبول ہو جائے گی، آخرت میں سیدھے جنت میں جاؤ گے بلا حساب و کتاب، کوئی تمہارا حساب کتاب نہیں. اس نے کہا سرکار میں نہیں آؤں گا. میں جب کوفہ سے نکلا تھا نا چند دن پہلے، میں نے کوفے میں آپ کا ایک حمایتی نہیں دیکھا. وہ اس کی نظر یہ تھی اگر کوفے والے حمایت کریں تو میں حامی حسین ہوں. یہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، فلانا جلوس میں آئے گا تو میں بھی آؤں گا، فلانا مجلس میں آئے گا تو میں بھی آؤں گا، ایسی نیاز ہوگی تو میں بھی آؤں گا. یہ ہمارے بھی کرائٹیریا ہے. اس نے کہا کہ میرا گھوڑا ہے، نام بھی ہے گھوڑے کا باقاعدہ، میرا گھوڑا ہے، یہ بڑا سدھایا ہوا گھوڑا ہے، سکھایا ہوا ہے. میں اگر کسی کا تعاقب کرتا ہوں، تعاقب میں جب میں جاتا ہوں تو یہ گھوڑا اتنا زبردست ہے کہ جب تک میں اس کو پکڑ نہیں لیتا اس بندے کو، یہ تعاقب کرتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے، اسے چھوڑتا نہیں. اور کوئی میرے تعاقب میں آتا ہے تو مجھے پکڑنے نہیں دیتا. یہ میں نے بچپن میں خود دیکھا ہے. میرے ماموں تھے ملک خضر حیات، ان کی ایک گھوڑی تھی، تو وہ ماموں کو جب فیر مارا تو گھوڑی نے اپنے اوپر لے لیا. یہ اس قسم کے گھوڑے آپ کو پتا ہے سدھائے ہوئے گھوڑے ہوتے تھے، ملک صاحب کو پتا ہے، ملک محمد عباس صاحب کو. تو گھوڑے جو ہوتے تھے بڑے زبردست سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ گھوڑا سرکار آپ لے جائیے. جیسے ہم کہیں کہ سرکار نیاز تو ہم پکائیں گے، ماتم بھی ہم کر لیں گے، مگر ہماری جان پہ جب بنے گی پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. بالکل اس طریقے سے سرکار نے عجب جملہ فرمایا. سرکار نے مضمون یہ ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، میں حسین ابن علی گمراہ سے مدد نہیں مانگتا. یعنی امام حسین کی نظر میں وہ بندہ گمراہ ہے. اور کرنا کہ جو ریسورسز دے رہا ہے جان نہیں دے رہا. ایسے حمایتی بننے کا کوئی فائدہ نہیں. حمایتی بننا ہے تو جان پہ کھیلنے والا حمایتی بننا. یہ آج کل جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں تو بلکہ یہ آج لکھا ہے میں نے کہ مجھے تو حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز تھی، حل من مغیث یغیثنا، آج بھی مجھے تشنہ لبیک نظر آ رہی ہے. مجھے تو نظر آتا ہے آج بھی کربلا سے یہ آواز آ رہی ہے. ابھی اس طریقے سے لوگ امام حسین کے حامی نہیں ہوئے جس طرح کے ان کو ہونا چاہیے تھا. اب یہ ایک حمایتی ہے، مخالف نہیں ہے، حمایتی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم
ایسے حمایتی ہیں امام حسین کے، یا ہم اس کی طرح حمایتی ہیں 90 سال کا بوڑھا ہے، رات میں قرآن ختم کر دیتا ہے، ایک رات میں قاری ہے، حافظ قرآن جو تھے امام حسین کے ساتھی، ایک رات میں شب عاشور میں، پڑھیے روایتیں، شب عاشور میں ختم قرآن کیا ہے ایک بندے نے، دیکھیں کیا لوگ تھے وہ۔ تو 90 سال کا بوڑھا ہے، قاری قرآن ہے، رات میں قرآن ختم کرتا ہے، اور کوئی غریب آدمی نہیں ہے، سردار ہے بہت بڑا، کوفے کے قبیلے کا سردار ہے، مسلم ابن اوسجہ اسدی، یہ جو بنی اسد تھے، یہ کربلا والے، یہ آپس میں ریلیٹیو تھے، رشتہ دار تھے۔ تو یہ بیچارہ، اس کی کمر نون کی طرح جھک گئی تھی، نون کی طرح۔ یہاں پر تو کوئی بندہ میں نے دیکھا بھی نہیں، ہمارے یہاں ہوتی ہیں بیویاں یا بوڑھے مرد جو بالکل 100 کے بعد یا 90 کے بعد نون کی طرح بالکل۔ انہوں نے شب عاشور میں، بلکہ روز عاشور میں، انہوں نے اپنے بچپن کے دوستوں جو تھوڑے سے عمر میں کم تھے یا صحت میں زیادہ تھے، ان سے کہا کہ 4-5 پٹکے لے کر میری کمر کو کس دو، اور پھر اپنی کمر سے کہتے ہیں کہ اے کمر اے پشت تھوڑی سی وفا کر دے، تاکہ رسول کے سامنے قیامت کے دن میں سرخ ہو جائے۔ اب آیا ہم نے وہ حمایتی بننا ہے امام حسین کا، ہمت نہیں ہے ان میں لڑنے کی۔ 90 سال کا بوڑھا، 90 پلس کے تقریباً رہے ہوں گے، کیا لڑے گا بیچارہ؟ مگر آپ دیکھیں جذبہ، دیکھیں ہم نے ویسا حمایتی بننا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں میری پشت کو کس دو، اور شب عاشور میں خضاب لگا رہے۔ کوئی دوست کہتا ہے کہ آج کوئی خضاب لگانے کا دن ہے، رات ہے، تو فرماتے میں اس لیے خضاب لگا رہا ہوں کہ جنت میں اور مجھ میں ایک رات کا فاصلہ ہے۔ یہ کانفیڈنس دیکھیے، آیا یہ ایسا حامی بننا ہے حسین کا، حمایت الحسین یہ رکھنی ہے، یا ویسی جو میں نے آج یہی لکھا ہے کہ بہتے دریا سے کوئی پیاسا چلا جائے، پابندی بھی نہ ہو، اس کو امام حسین کہہ رہے ہیں میں تجھے بخشوانا چاہتا ہوں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ امام حسین کا دعویٰ 1 صدی ہجری کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، آج بھی ہے، آج بھی سید الشہداء کی آواز یہی آ رہی ہے کہ جو اس طرح میری کوئی حمایت کرے جس طرح میری حمایت کا حق ہے، تو قیامت کے دن بالکل وہ بندہ حر بن کے جنت میں جائے گا، کوئی پوچھے کبھی نہیں۔ ہم نے آیا حبیب جیسا حامی حسین بننا ہے کہ جو کوفہ سے چلے ہیں، آخری ملحق ہونے والوں میں سے ایک ہے۔ ہم نے زہیر بن قین کی طرح حامی بننا ہے کہ ساری زندگی مخالف کے کیمپ میں رہے، مگر وقت آخر انہوں نے بھی اوائڈ کیا تھا۔ بالکل ایسے ہی امام حسین جب تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ عبید اللہ تو ملا بھی ہے، بلکہ عبید اللہ کو تو یہ امام نے جملہ فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ، تم تک میرے استغاثے کی آواز نہ پہنچے ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ۔ ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، جو استغاثہ حسین کی آواز سنے یا محسوس کرے مثلا کہ آج بھی حسین غریب ہے، آج بھی حسینیت مظلوم ہے، اور اس پر لبیک نہ کہے تو وہ سیدھا جہنمی ہے، اور جو 100% حمایت کرے وہ سیدھا جہنمی۔ یہ آج یہ ذرا سمجھ لینا، ہم نے وہ بننا ہے، وہ حامی بننا ہے، حمایتی بننا ہے حسین ابن علی کا، جس میں چون چرانا ہو کہ سرکار میرا گھوڑا لے لیجئے، اور بلکہ لفظ ہے اس کے عبید اللہ کے کہ میں انا اخاف من الموت، میں موت سے بہت ڈرتا ہوں۔ حسینی موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے گھبراتی ہے۔ کربلا میں بتائیں کوئی ڈرا؟ چراغ گل کیا ہے کوئی ایک بتائیں جو اٹھ کے گیا؟ جب میں بچہ تھا، ہمارے ہاں غلام رسول آزاد میرے نانا ملک سرفراز خان کے پاس آ کے ہفتوں رہتے تھے، وہیں پر کوثر سنارا تھے، وہ آتے تھے، پرانے جھنڈیر آتے تھے۔ مجھے یاد ہے 1-2 ذاکروں نے پڑھا کہ آہستہ آہستہ لوگ جانے لگے۔ میرے ذہن میں یہ بات سوال تھی، میں جب گم گیا تو وہ جس میں لاکھوں کتابیں، 5 لاکھ کتاب پڑھی ہے ہمارے استاد کی، آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرشی کی، میں نے وہاں جا کے تحقیق کی، دوستوں سے پوچھا، استادوں سے پوچھا، مجھے ایک نام نہیں ملا سنگل کہ کوئی کمر تک بھی اٹھا ہو حسین کو چھوڑ دیا۔ امام حسین وہ ہستی نہیں ہے جن کو کوئی چھوڑ کے جائے گا۔ یہ بدقسمت ہے
اچھا عبیداللہ ابن حر جوفی ٹکرے مارتا تھا قبر حسین پر، ڈیکیڈ زندہ رہا، ڈیکیڈ، بڑی عمر پائی اس نے، ٹکرے مارتا تھا اور بڑے اشعار پڑھتا تھا مجلس میں، کبھی فرصت ہوئی تو میں پڑھوں گا، یا الخوئی میں شاید یہ جو 5 مجالس ہیں ان میں پڑھوں گا۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کاش اس وقت میں نے حسین ابن علی کی صدا پر لبیک کہہ لی ہوتی تو میں جنتی بن گیا ہوتا، میں تو بہتے دریا سے پیاسا ہوں، اب مجھے کون جنت میں لے جائے گا۔ ٹکرے مارتا تھا، میرے والد صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ ٹکرے مارنے کی بجائے اس وقت مر جانا چاہیے تھا جب فاطمہ کا لال آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، بیٹیوں، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ امام حسین کی جو ہم نے حمایت کرنی ہے وہ کنڈیشنل نہیں کرنی، بلا مشروط حمایت کرنی ہے حسین۔ امام حسین کا ساتھ دینا ہے بغیر شرط کے، ہر بعد آباد جو بھی ہوتا ہے ہو، کچھ بھی ہو، ہماری جان جاتی ہے چلی، مال جاتا ہے چلا جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اس منزل پہ ہم پہنچ جائیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہوں گے 122، 72 سامنے، 50 پردے کے پیچھے، اور وہ 30,000 کو ابدی شکست دے دی کہ آج پوری دنیا میں سوائے 4 بکے ہوئے پاکستانی غنڈہ ٹائپ مولویوں کے، جو دراصل یہ قاضی شرح ہیں، ان میں سے 3 تو توبہ بھی کر گئے، آپ کو بلکہ حیرانگی ہوگی، آج توبہ نامہ طاہرہ شریف کا بھی آ گیا۔ ہم اگر کانفیڈنس سے آواز اٹھائیں گے اور ایسے ہی حسین کے حامی بنیں گے۔ ادھر سے میں نے جو یہ آپ کی دعاؤں سے کلپ بھیجنے شروع کیے ہیں اور کالم لکھنے شروع کیے ہیں، اور ادھر سے پورے پاکستان میں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اکابر نے کہا ہے تو ڈر گئے، وہ بھی ڈر گیا ہے، جو تیسری جنس سے جنس بدل کے مرد بنا تھا مفتی، وہ بھی ڈر گیا ہے، اور اس کا بھی معافی نامہ آ گیا ہے، اور اس کا بھی معافی نامہ آ گیا ہے، اور ایک اور وہ رتی داڑھی والے، لال داڑھی والے ایک صاحب ہیں اہل حدیث کے، جی نہیں یہ اور ہے، یہ کوئی اور ہے، وہ سرخ ان کی داڑھی ہے، جلوس نکالا تھا انہوں نے، اور جلوس کے اندر یزید زندہ باد کے نعرے لگے تھے، تو انہوں نے بھی برات کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کو شرم آ رہی ہے کہ وہ یزید کا نام لے کے لعنت کرے، مگر برات انہوں نے بھی کر دی ہے کہ ہمارا ان ناموں، تو 3 معافی نامے تو آ گئے الحمدللہ۔ یہ جیت ہے حسینیوں آپ کی، تھوڑا سا آپ اور ہمت کریں تو یہ سارے کے سارے پاکستانی ملعون یزیدی توبہ کر جائیں گے، ان میں ہمت نہیں ہے۔ شکر خدا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوائے 4 غنڈہ ٹائپ مولویوں کے، دنیا میں ساری دنیا اس وقت حسین کی حمایت میں ہے۔ افغانستان میں ایک بندہ بتائیے جو یزید کو رضی اللہ کہتا، حالانکہ وہاں اسامہ کا مرکز رہا ہے، القاعدہ کا گھر رہا ہے، طالبان کا گھر رہا ہے، آج بھی طالبان کی حکومت ہے صوبوں پر، کوئی ایک یزید زندہ باد کہہ کے دکھائے، مصر میں بتائیں کوئی یزید زندہ باد کہتا ہو، یمن میں دکھائیں کوئی یزید زندہ باد، افریقہ میں دکھائیں، بحرین میں دکھائیں کوئی یزید زندہ باد، حتیٰ کہ سعودی عرب کے اندر اتنے ڈرپوک ہیں، باہر کہوا رہے ہیں یزید زندہ باد، مگر خود ان کے مفتی یزید زندہ باد نہیں کہتے۔ آپ اندازہ لگائیں، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لاکھ صلوات، بارک صلوات، اللہ کریم جمعہ میں تشریف لانے والے تمام مومنین کرام کو زندہ و سلامت رکھے۔ آخری میں جملے عرض کر رہا ہوں، گویا آج کا جو خطبہ ہے حمایت الحسین پر، اس کا خلاصہ یہ ہوا، ہم نے امام حسین کی سپورٹ کنڈیشنل نہیں کرنی۔ کیا ہوتا ہے علی؟ انکنڈیشنل کرنی، غیر مشروط ساتھی ہیں ہم حسین کے، ہمیں پرواہ نہیں ہم رہیں نہ رہیں، ان کا پاک نام ہے۔ آج کا یہ سبق ہم نے سیکھ لیا کہ عبیداللہ ابن حر جعفی جیسا حامی نہیں بنے، بلکہ
مسلم ابن اوسجہ اسدی، حبیب ابن مظاہر وہ بھی اسدی ہیں، اسدی، زہیر ابن قین، حر ابن یزید ریحی، برادر حر، پسر حر، وہب کلبی، مادر وہب کلبی، زوجہ وہب کلبی، سعید جو سب سے آخر میں بیچارے پہنچے، ان کی طرز کا ہم نے حمایتی بننا، ہم نے حمایت امام حسین کی یوں کرنی، عبداللہ ابن عمر جیسی حمایت نہیں کرنی۔ وہ ٹھیک ہے بزرگ تھے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں شیعہ سنی اتحاد ہمارا نعرہ ہے، اصحاب اور ازواج کا احترام یہ ہمارا ماٹو، ہمارا نصب العین ہے، ہم کبھی بھی اصحاب یا ازواج پر تبربازی نعوذ باللہ یعنی طعن و تشریح سب و شتم۔ کل ایک صاحب نے مجھے بھیجا لا تسبوا اصحابی، حضور نے فرمایا میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو۔ میں نے کہا بھائی ہمارا شیعہ مذہب تو بے اسی پہ کرتا ہے، اصحاب تو اصحاب، ہم تو یزید کو بھی گالی نہیں دیتے، ہمارے مذہب میں تو گالی ہے ہی نہیں، اصحاب کو کون کمبخت گالیاں دے گا، یا ازواج کو کون گالیاں دے گا؟ کوئی اپنی ماؤں کو گالیاں دیتا ہے تو بہت ہی بڑا کمینہ انسان ہوگا جو ماؤں کو گالیاں دے گا، یا اصحاب باوفائے رسول کو گالیاں تو ہمارے مذہب میں ہیں۔ اختلاف ضرور ہے، اختلاف جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر بزرگوار ہیں، انہوں نے روکا بھی ہے امام حسین کو، انہوں نے روکا ہے کہ نہ جائیے آپ، ویل وشنگ میں روکا ہے، یقیناً ویل وشنگ میں، اور بلکہ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، پتے کھاتے ہوئے، بارش کا پانی پیتے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو کر شام پہنچے اور جا کر یزید پر لعنت کی۔ یہ کیوں نہیں پڑھتے ہمارے بھائی؟ یہ بھی پڑھیں نا، یہ سب پڑھنا چاہیے نا، کہ یزید نے 10,000 اصحاب کو قتل کرایا۔ ایک مفتی صاحب نے مجھے لکھا کہ نہیں آپ پڑھ رہے ہیں 7,000 تھے، میں نے کہا چلیے 7,000 سے کہنے لگے 7,000 کو قتل، میں نے کہا 7,000 کا قتل، ہمارے چراغ بالی تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ملک چراغ بالی نام سنا ہوگا، انہوں نے 159 قتل کیے تھے، ہم بچے ان سے ڈرتے تھے، میری ماں نے مجھے دودھ کا پیالہ دیا، وہ گھوڑی پہ سوار تھے، سٹین گن تھی، میں وہاں دودھ پھینک کے بھاگ گیا، اتنا ڈر لگتا تھا ان سے۔ 159 کے قاتل سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، آپ کو 7,000 کا قاتل رضی اللہ نظر آ رہا ہے، رحمت اللہ علیہ نظر آ رہا ہے، یزید سیدنا یزید نظر آ رہا ہے، اور زندہ باد نظر آ رہا ہے، اور امیر نظر آ رہا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے نا، آخر یہ تو سب نے مانا ہے واقعہ حرہ میں 1,000 بیٹیاں اور بیگمات اصحاب کی پریگننٹ ہوئی ہیں یزیدیوں کے مظالم سے، 1,000 بچہ ناخلف پیدا ہوا ہے اصحاب کے گھر میں۔ ایسا بندہ اگر رضی اللہ ہے تو پھر لعنت اللہ علیہ کا ہوتا۔ یہ کیوں نہیں بتاتے، یہ ہمارے بھائی کیوں نہیں بتاتے یزید کے جرائم کو؟ یزید کے جرائم بتائیں کہ وہ کس کس کا قاتل تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کا غلاف جلایا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو منجنیکوں سے چٹوایا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی تھی، اس نے حضور کی مسجد النبوی میں باقاعدہ گھوڑے بندھوائے اور منبر رسول تک اور محراب رسول تک ان کا مدفوع پہنچا گھوڑوں کا۔ یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں حمایت یہ کرنی ہے، ہماری دیکھیے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے خاندان یزید کے ساتھ، ہماری مذہبی دشمنی، ہماری اسلامی دشمنی، حق و باطل کی دشمنی، ہم اپنی ذاتیات کی خاطر کبھی نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ یزید پر لعنت کرنا ہمارے تبرہ کا جز ہے، جس سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ کا تبرہ بڑا سخت ہے، وہ تبرہ تو ابھی اب شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے کہنے کی گھر گھر میں انشاءاللہ بس یہاں پر میں اختتام کر رہا ہوں۔ ہم نے عبداللہ ابن عمر کی طرح حمایت نہیں کرنی کہ لعنت تو کی جا کر، اور اس نے کوئی خط دکھایا، اس نے کوئی خط دکھا دیا، اس خط کے بعد عبداللہ ابن عمر اس کے ساتھ مل گیا، یزید کے ساتھ مل گیا۔ ایسے نہیں چاہیے، ہمیں وہ حمایت نہیں کرنی، ہمیں حمایت کرنی ہے حر کی طرح، ہمیں حمایت کرنی ہے اصحاب الحسین، وہ ابو ذر کا غلام اس کی طرح، ہمیں اسلم ترکی کی طرح، ابو ذر کے غلام کی طرح، جس کو امام نے آخری وقت اجازت دے دی کہ چلے جاؤ میں قلادہ بیت اٹھا لیتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کالے کا خون فاطمی خون کے ساتھ مل جائے؟
اور امام پھر دعا دیتے ہیں اللہم بیض وجہہ، بارہا قیامت کے دن سے چاند کی طرح سفید کر دیں، طیب ریحا، یا اللہ اس کے پسینے میں خوشبو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم صحیح معنی میں امام حسین کے ساتھی بنے، استغاثے پہ آج بھی لبیک کہے، حسینیوں کی مدد کریں، شہیدوں کے خانوادوں کی مدد کریں، یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مخالفت کریں۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ امام حسین کی مادر گرامی اور ان کا پورا خاندان آپ سب کو، سارے حسینیوں کو دعا دے، اور قلب مقدس سے حضرت حجت ہم سب سے راضی و خوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنین کرام، بہت مختصر چند منٹ کا یہ خطبہ ہوگا، پہلا خطبہ ذرا طویل ہو گئے۔ ہم اس دوسرے خطبہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی سبیل کرتے ہیں، اللہ سے معافی، کیونکہ یہ ساعت مقدس ہے۔ کئی بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سمندروں کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں، پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہیں فضاؤں میں، جانور حتیٰ درندے اس وقت دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ان کو معاف کر دیں جو جمعہ ادا کر رہے ہیں، اس لیے اس وقت معافی مانگنی چاہیے۔ مریض اس وقت تک علاج صحیح نہیں کرائے گا، چیک اپ نہیں کرائے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ وہ بیمار ہے۔ ہمارے پاس لوگ اکثر کیوں مر جاتے ہیں؟ مجھے یاد ہے، ہاں میں یہ دل میں درد ہوا، پیڑ ہوئی، بندہ چلا گیا، وہ تھا ہارٹ اٹیک، چیک کبھی کرایا نہیں تھا، چکر آ رہے تھے، بھاؤں چڑھ رہے تھے، شوگر بڑھی ہوئی تھی، سر میں درد جا نہیں رہا تھا، بلڈ پریشر تھا، کیونکہ اس وقت ابھی ہمارے گاؤں والے، ہمارے جو دیہاتوں والے ہیں، وہ اتنے بیچارے لرنڈ نہیں ہوئے تھے کہ جا کے اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے۔ تو اسپرچول چیک اپ کے لیے یہ جمعہ کی ساعت ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، محافل ہوتی ہیں، درس ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کو کون سی بیماری لگ چکی ہے۔ مثلا علماء کی بے عزتی کی جو بیماری ہے، یہ تو ہماری قوم کو ایسے لگ چکی ہے جیسے شوگر ہے۔ بےعزتی ضرور کرتے ہیں، کسی طریقے سے بھی کریں، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس کی بہت بڑی اور کڑی سزا۔ اسی طریقے سے ایگوٹزم، ہم چون من دیگری نیست، میری طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ہی میں ہوں، بس میں اور میں، چھا رہے میں اور میں، بس مجلس ہو تو میری ہو، ماتم ہو تو میرا ہو، نوحہ ہو تو میرا ہو، سینہ پہ ہاتھ ہو تو میرا ہو، ٹی وی پہ آؤں تو میں آؤں، ٹی وی پہ میں آؤں، سوشل میڈیا پہ میں آؤں، اخباروں میں میں آؤں، بس میرے علاوہ کوئی نہ آئے۔ یہ فعل حرام، گناہ کبیرہ ہے، اور سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اس انا پرستی اور ایگوٹزم کی وجہ سے۔ یہ لگ چکا ہے، یہ نہیں کہ لگے گا، یہ لگ چکا ہے۔ تیسری بات، وعدہ خلافی۔ اب تو بڑے بڑے نیک لوگوں نے، چھٹا اس سے واقف ہے، وعدہ خلافی شروع کر دی۔ بڑے بڑے جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں 2-3 دن کے اندر پیش نماز بنا دیا جائے، وہ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ان العہد کان مسئولا، یہ فعل حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، غصب کرنا۔ چپل ہے آپ کی، پہن لوں میں، چلے جاؤں بخارے، وضو کروں، وضو باتیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے، چپلیں پڑی ہوئی ہیں اٹھا کے جا رہے ہیں، جوتیاں پڑی ہوئی ہیں اٹھا کے جا رہے ہیں، کچھ بھی پڑا ہوا ہے، وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں سب کچھ۔ یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اعمال باطل ہو جائیں گے۔ 5واں اور آخری گناہ عرض کر کے میں
اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. وہ گناہ ہمارے ہاں جو عام ہو چکا ہے وہ ہے غلیظ زبان کا استعمال کرنا، ماں بہنوں کی گالیاں یا ایسی گھٹیا زبان کہ جو بدماش جیلوں میں جو عادی مجرم ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، ہم وہ مسجدوں اور اسلامک سینٹرز میں کر رہے ہیں. پھر آپ نے یا ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان سے بتائیے. اگر بندہ 60 سال کا ہو گیا، 55 کا ہو گیا، 40 کا ہو گیا، 42 کا ہو گیا اور آج تک وہ گالی نہیں چھوڑ سکا تو پھر کیا سیکھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو ہر گالی سے روکتی ہے، ہر برائی سے روکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم ان بیماریوں سے بچیں اور توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار ہو. ماشاءاللہ حاجی سلامت علی موجود ہیں، آغا مختار بھی ہیں. سینٹر کی مدد کیجیے، آپ نے بہت مدد کی ہے. سید صابر حسین شاہ جو ہمارے بھائی بھی تھے، بزرگ تھے، قبلہ و کعبہ تھے، بلکہ بڑے پیر تھے، مرشد تھے ہم سب کے، وہ دنیا سے چلے گئے. میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتا ہوں. اور کل ہمارے سید انور علی شاہ، سید انور حسین شاہ نقوی نے اور سید اصغر نقوی نے، محمد اصغر نقوی نے، ان کے بچوں نے، اور سید فرزان سید فرزان علی شاہ نقوی نے مجلس رکھی ہے. کل 1 بجے ٹھیک آپ نے پہنچنا ہے یہاں انشاءاللہ. ٹھیک 1 بجے نماز ہوگی، ٹھیک 3 بجے مجلس، قرآن خوانی سب کچھ پابندی سے 3 بجے آئیں گے تو ٹو گو لنگر ملے گا انشاءاللہ. یا دسترخوان کو لگانا نہیں ہے، تو لنگر کے لیے آنا ہے تو 3 بجے آ جائیں، قرآن کے لیے آنا ہے نماز کے لیے تو 1 بجے آ جائیں. اللہ کریم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے، سنت کی معاملت بھی کرے، ایک دوسرے سے محبت پیار سے رہیں، مواخات مساوات سے رہیں. اس وقت جو پاکستان میں یزیدی چھا رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں. 5 شہیدوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، جن میں 3 سید ہیں، 2 غیر سید ہیں جو شہید کر دیے گئے ہیں سپاہ صحابہ کے ذریعے. سپاہ صحابہ پر پابندی کا مطالبہ کرتا ہوں. محمد احمد لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، اور یہ احسان الہی ظہیر کا بیٹا ہشام الہی ظہیر، اس کے لیے. اور وہ جو مینگل ہے، یہ نام کیا ہے اس کو، یہ جو ہمیں گالیاں دے رہا ہے، شیعوں کو کافر کہہ رہا ہے، بلوچستان والا ایک مینگل ہے، رمضان مینگل، ان کے لیے. اور ایک اور یزیدی ہے مفتی منیب الرحمان، اس کے لیے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہوں گا. ایک اور یزیدی ہے مولوی عبداللہ کا بیٹا برکے والی سرکار، عبدالعزیز. ان سب پر پابندی لگانے کا، ان کو گرفتار کرنے کا میں مطالبہ کرتا ہوں. اور معاویہ اعظم، ایک اور معاویہ اعظم، ان کو حکومت پابندی لگائے، ان کی زبان بندی ہو، ان کی ضلع بندی ہو، ان کی شہر بندی ہو، ملک بدری ہو، یا کم از کم جیلوں میں ان کو ڈالا جائے. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ برا کردار ادا کر رہا ہے یہ 8 نمبر کی اینک والا مفتی منیب الرحمان. آج علماء نے بائیکاٹ کر دیا ہے اس کا، کہ اس کی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے اور نہ کوئی اس کے اجلاس میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو توفیق دے کہ وہ ان کو پکڑیں اور ہمارے بے گناہوں کو نہ پکڑیں. ایجنسیوں کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ ہمارے غریب ماتمیوں کو نہ اٹھائیں اور ان پر تشدد نہ کریں. اور جو امیر جزید کہنے والے ہیں، جنہوں نے یا رسول اللہ کو چپل مارے ہیں، جنہوں نے اماموں کے ناموں کو چپل مارے ہیں، جنہوں نے غازی کے نام کو گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے جلوسوں پر گولیاں برسائی ہیں، پتھراؤ کیا ہے، ان سب کو قرار واقعی سزا دی جائے. امریکہ میں مقیم شیعان علی اپنے ان بھائی بہنوں کی مظلومیت سے بے خبر اور بے تعلق نہیں ہو سکتے. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے، ہم وائٹ ہاؤس کا بھی دروازہ ناک کریں گے، ہم یونائٹڈ نیشن کا بھی دروازہ ناک کریں گے. ہم حکومت پاکستان خاص طور پہ پولیس کو اس طرح کھل نہیں کھیلنے دیں گے. میں فوج سے درخواست کروں گا کہ پولیس سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے، اس لیے آپ ہماری مدد کیجیے. اور میں چیف جسٹس سے کہوں گا کہ حکومتوں سے ہمیں توقع انصاف نہیں، آپ ہمیں انصاف دلوائیں. اور میں اللہ کی ذات سے درخواست گزار ہوں، محمد و آل محمد کے طفیل میں اللہ اس مصیبت عظمیٰ سے ہم سب شیعوں کو نجات عطا فرمائے اور یزیدیوں کو تحس و نحس.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد المصطفى واحمد المجتبى وعلی المرتضى والفاطمہ العذراء والحسن والحسین وائمۃ الہدى علی بن حسین محمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم اجل لنا فرجا وسهل لنا مخرجا واكحلنا لنا منا اليه واجعلنا من المستشهدين بين يدي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.